الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال في موضع آخر ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. صدر محترم اور حاضرین مجلس اور میری تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ختم الرسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کروں گی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کروں گی، میں جتنی مرضی کہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی کمالات و محاسن ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں ہیں، ان تک دنیا میں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد ہی نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں آپ کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو. کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، لغات سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، بلاغت و فصاحتیں سارے کے سارے پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر حسن دیدانی نے کہا ہے کہ یوں تو آنے کو سب آئے، لیکن جو آیا جانے کے لیے آیا. لیکن ماہ ربیع الاول 570 عیسوی دوشنبہ کے روز بلد امین مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم میں عبد المطلب کے لخت جگر عبداللہ کے گھر بیوی آمنہ کے بطن مبارک سے وہ آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، اور وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا. یہ میری نبی کی شان ہے. میرے دوستو، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں نبی کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں. فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن جمال بکھرا پڑا ہے. قرآن کھولو تو صحیح. تو میں اسی قرآن سے پوچھتی ہوں، اے قرآن تو اپنی نبی کی تعارف بیان کر. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی. قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمہ سے شروع کرتا ہے. میری بہنوں، قرآن کے ہر لفظ پر میرے آقا کی سیرت موجود ہے.
ہوگا. اگر مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا. اگر نماز سے پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا. حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے پر، درخت کے جس پتے پر اور قلم کی جس نوک پر جہاں جہاں خدا کے ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا